بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی معلومات سے متعلق آج ہماری یہ 9ویں ویڈیو ہے۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے کہ قرآن کریم میں کتنی منزلیں ہیں اور پہلی منزل کہاں سے شروع ہوتی، کہاں پہ ختم ہوتی، دوسری منزل کہاں سے شروع ہوتی، کہاں پہ ختم ہوتی، یہ تعداد ہم بتائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے قرآن کریم میں کل 7 منزلیں ہیں۔ یہ سوال آپ کو معلوم ہوگا، اس سوال کا جواب آپ کو معلوم ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کی پہلی منزل کہاں سے شروع ہوتی، کہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی پہلی منزل سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے اور سورہ نساء کے آخر میں ختم ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3، قرآن کریم کی دوسری منزل کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی دوسری منزل سورہ مائدہ سے شروع ہوتی ہے اور سورہ توبہ کے آخر میں ختم ہوتی ہے۔ سوال نمبر 4، قرآن کریم کی تیسری منزل کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تیسری منزل سورہ یونس سے شروع ہوتی ہے اور سورہ نحل کے آخر میں جا کر کے ختم ہوتی ہے۔ سوال نمبر 5، قرآن کریم کی چوتھی منزل کہاں سے شروع ہو کر کہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی چوتھی منزل سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور سورہ فرقان کے آخر میں جا کر کے ختم ہوتی ہے۔ سوال نمبر 6، قرآن کریم کی 5ویں منزل کہاں سے شروع ہو کر کہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ جواب، قرآن کریم کی 5ویں منزل سورۃ الشعراء 19ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور سورہ یاسین کے آخر میں جا کر کے ختم ہوتی ہے۔ سوال نمبر 7، قرآن کریم کی 6ٹھی منزل کہاں سے شروع ہو کر کہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ جواب، قرآن کریم کی 6ٹھی منزل سورہ والصافات 23ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور سورہ حجرات کے آخر میں جا کر کے ختم ہوتی ہے۔ سوال نمبر 8، قرآن کریم کی 7ویں منزل کہاں سے شروع ہو کر کے کہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی 7ویں منزل سورہ قاف سے شروع ہو کر کے سورہ ناس پر ختم ہوتی ہے۔ آخر میں آپ کو ایک فائدے کی چیز بتاتا ہوں۔ اگر آپ یہ یاد رکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں منزل کہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کو آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں تو طلبہ کرام بہت آسانی کے ساتھ یاد رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ایک لفظ یاد رکھیں۔ ہمیں بھی کسی نے بتایا تھا، میں پڑھنے کے زمانے میں 10 دن کی جماعت میں ہندو پور گیا تھا، تو وہاں ہم لوگوں سے ایک عالم صاحب نے سوال کیا تھا کہ بتاؤ بیٹے کیا کہتے ہیں یہ قرآن کریم کی منزل کہاں کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو ہم لوگوں نے جواب دیا، تو آخر میں انہوں نے پوائنٹ کی بات بتائی کہ یہ لفظ یاد رکھ لو تو آپ کو کیا کہتے ہیں منزل کا یاد رکھنا بہت آسان رہے گا۔ وہ آج آپ حضرات کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک لفظ ہے فمی بشوقن، اس لفظ کو آپ یاد رکھ لیں تو اس کی وجہ سے آپ کو منزل کا یاد رکھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے فمی بشوقن کے اندر 7 لفظ ہیں اور قرآن کریم میں منزل بھی 7 ہیں، اسی سے اشارہ ہے 7 منزل کی طرف۔ جیسے فمی میں سب سے پہلا لفظ ہے فا، تو فا سے اشارہ ہے سورہ فاتحہ کی طرف، یعنی پہلی منزل شروع ہوگی قرآن کریم کی سورہ فاتحہ سے۔ اس کے بعد فمی میں دوسرا لفظ ہے میم، تو میم سے اشارہ ہے سورہ مائدہ کی طرف۔ قرآن کریم کی دوسری منزل شروع ہوتی ہے سورہ مائدہ سے۔ فمی میں تیسرا لفظ ہے یا سے اشارہ ہے یونس کی طرف۔ قرآن کریم میں 11ویں پارے میں سورہ یونس ہے، تیسری منزل سورہ یونس سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد چوتھا لفظ فمی بشوقن میں با سے اشارہ ہے بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل جو 15ویں پارے میں اس کی طرف، چونکہ کیا کہتے ہیں قرآن کریم کی چوتھی منزل سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد 5واں لفظ ہے شین سے اشارہ ہے سورۃ الشعراء کی طرف۔ دیکھیے قرآن کریم میں 2 سورت ہے، ایک ہے سورۃ الشعراء، ایک ہے سورۃ الشورى۔ سورۃ الشعراء 19ویں پارے میں ہے اور سورۃ الشورى یہ 25ویں پارے میں ہے۔ تو یہ 19ویں پارے میں جو سورۃ الشعراء ہے، شین سے اس شعراء کی طرف اشارہ ہے، چونکہ قرآن کریم کی 5ویں منزل وہیں سے شروع ہوتی ہے، سورۃ الشعراء سے۔ اس کے بعد 6ٹھا لفظ ہے واو سے اشارہ ہے سورہ والصافات کی طرف جو 23ویں پارے میں ہے، کیونکہ قرآن کریم کی 6ٹھی منزل سورہ والصافات سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد آخری لفظ ہے فمی بشوقن میں قاف، اس قاف سے اشارہ ہے سورہ قاف کی طرف جو 26ویں پارے میں ہے، چونکہ 7ویں منزل قرآن کریم کی سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے۔ تو آپ یہ لفظ فمی بشوقن یاد رکھیں تو 7 منزل کا یاد رکھنا بہت ہی آسان ہوگا۔ تو امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو دوست احباب میں شیئر کیجیے گا۔